رسول کریم علیہ السلام سے واضح ہے. اب موضوع کی بات کرتے ہیں, موضوع کا لفظ توڑا گیا وہاں خفین, جورب الگ ہے کہ اللہ کے رسول نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے, موضوع پر بھی مسح کیا. اور 14 کے قریب صحابہ جن کے نام حضرت امام ابو داؤد نے لکھے, ابن حزم نے, جو بالکل کپڑے اور دوسری انہی جرابوں پر مسح کرتے, بس وضو کر کے پہن. حضرت انس سے مروی ہے کہ وہ جرابوں پر ایسے ہی مسح کرتے تھے جیسے وہ موضوع پر کرتے تھے. حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہے ہیں؟ 10 سال. تو انہیں نہیں پتا چلا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے, وہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے تھے. تو حضرت انس جو ہے وہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا, انہیں وضو کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا اور اون کی جرابوں پر مسح کیا. اب اونی بھی آ گئی, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کیا آپ ان پر مسح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی موزے ہیں لیکن اون کے بنے ہوئے ہیں, یہ بھی موزے ہیں. اور ہمارے ہاں اردو میں اون سے بنے ہوئے کو جرابے نہیں کہتے, موزے کہتے ہیں نا, ان کو بھی موزے کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر طرح کی جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں, پتلی جرابوں پہ بھی کر سکتے ہیں, موٹی پر بھی کر سکتے ہیں, اگر وہ تھوڑی سی اس میں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو تب بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سلکی پہ بھی کر سکتے ہیں. شریعت کی مقرر کردہ مدت تک مسح ہوگا. یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا, جورب موزے کو, جو موزے ہوتے ہیں اسے خفین کہتے ہیں عربی میں, اور جو جرابیں والے جو موزے ہیں ان کو ہم جورابین کہتے ہیں عربی میں. یہ دونوں سنت ہے, جیسے پگڑی الگ سے سنت ہے, ٹوپی الگ سے سنت ہے. البتہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں 5 صحابہ سے موجود ہے کہ جرابوں پر مسح پہ اجماع ہے صحابہ کا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے, جو دیوبندیوں کے ابو داؤد ہے نا اس میں انہوں نے نا لکھ دیا کہ ہم بھی جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں, لیکن پبلک کو کہانی وہی کرائی ہوئی ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا. پبلک کو جرابوں والے کو دیکھ لیں تو کوئی جاہل بندہ بھی ہو کہتا ہے نہ تو نہیں ہوتا جی مسح, تو اس کو پوچھو بھی کتنا لکھا ہے, تو پتہ نہیں انہوں نے بزرگوں کو سنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگ فرما کے لکھ کے توڑ کے دے. اور امام ترمذی نے کمال کیا جی, امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مرض میں فوت ہوئے, جامعہ ترمذی میں جرابوں والی, امام ترمذی کو پتا تھا کہ جرابوں اور چمڑے کے موضوع کا جو فتنہ ہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. فتنہ سے مراد عربی والا فتنہ, پنجابی والا نہیں, آزمائش کی امت میں 2 رائے. تو امام ترمذی نے واقعہ لکھا ہے باقاعدہ کہ امام حنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے, مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں یہی والی, اور پھر ان پہ مسح کیا, اور فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا. یعنی میں قائل ہوتا ہوں اس بات کا کہ چمڑے کے موضوع کے علاوہ ان جرابوں ان تک حدیثیں بعد میں پہنچی ہوں گی, لیکن جو پچھلے ہیں نا ان تک آج تک بھی ان تک پہنچ کے وہ توبہ بھی کر چکے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں اصل تھوڑا ریویو کرو, ہو سکتا ہے تسی پہلے ٹھیک ہی کیا ہوگا, کیونکہ تسی جو فرما دیتا ہو تو چینج ہو ہی نہیں سکتا. نعوذ باللہ. یہ جرابوں پر جو مسح ہے اس کے متعلق کیا؟ تو جو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جرابوں کے مسح اس بارے میں آپ سن لیں. دین اللہ کا آسان, الدین و یسر, حضور نے فرمایا اللہ نے دین آسان اتارا ہے. خود قرآن میں اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے لیے آسانیاں پسند کرتا ہے, تنگی نہیں دینا چاہتا. اس لیے نرمیاں اس نے بہت رکھی ہیں, اور وہ رخصتیں جو ہے نا بالکل کھلے دل سے قبول ان کو کرنا چاہیے, خوش ہو کر کریں کہ اللہ تیرا انعام ہے, تو نے اپنے رسول کے لیے ایسا آسان دین اتارا, بجائے کہ ہم یہودیوں کی طرح کریں کہ اللہ نے کہا کوئی گائے ذبح کر, کوئی گائے پکڑتے ٹھیک ہی, مگر کہنے لگے کیس عمر کی ہو, کیسے رنگ کی ہو, فلاں, اپنے لیے دین کر لیا مشکل. اللہ نے واقعہ اسی لیے سنایا کہ مین دیکھنا نہیں کرا کرو. تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ پاؤں ننگے ہیں تو دھو لو. پاؤں اگر آپ نے کسی چیز میں لپیٹے ہیں, وہ چمڑے کے ہوں, خفین موزے, کپڑے کی جرابیں ہوں, جوربین اس کو کہتے ہیں, کوئی چیز ہونا, اللہ کہتا میں نہیں کہتا کہ اتارو. اگر وضو کر کے آپ نے پہنے تھے نا تو وطن میں رہتے ہوئے آپ 1 دن 1 رات اگر نہیں اتارتے تو جب وضو کا وقت آئے اوپر ہاتھ پھیر لیں. گیلی بھی نہیں کرنا, کہ زیادہ کئی لوگ نہیں مسا کرنا جانتے, اوپر نیچے پاری لگاتے, فائدہ کیا ہوا, ساری جرابیں گیلی ہو گئی تو پہلے سے مصیبت بڑھ گئی. صرف انگلیوں کی لکیر, انگلیوں سے لے کر نا پنڈلی تک اس طرح ہاتھ کھینچ دیں, بس مسا ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ننگے پاؤں دھونے تھے, اتنا ہی ہے اس کا ثواب ہے. رسول کریم علیہ السلام سے واضح ہے. اب موضوع کی بات کرتے ہیں, موضوع کا لفظ تو الگ ہے وہاں خفین, جوربان الگ ہے کہ اللہ کے رسول نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے, موضوع پر بھی مسح کیا. اور 14 کے قریب صحابہ جن کے نام حضرت امام ابو داؤد نے لکھے, ابن حزم نے, جو بالکل کپڑے اور دوسری انہی جرابوں پر مسح کرتے, بس وضو کر کے پہنی. اس وقت جب آپ نے پہنی تھی آپ وہ وضو تھے. پھر جو ہے نا وطن میں ہوں تو 1 دن 1 رات, مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات آپ کے لیے رخصت ہے, آپ ان پر مسح کر سکتے, بالکل جائز. اس پر پورا رسالہ علامہ جمال الدین مشکی نے المسح علی الجوربین لکھ دیا. یعنی اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اگر موزے پر مسح ہو گیا تو جراب پر کیوں نہیں ہو سکتا, اور بعض جرابیں موزوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا. اب یہاں پر جوربین کا لفظ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر نعلین, نعلین جوتا, ٹھیک ہے.
جوتے پر سے بھی مسح کیا آپ نے. اب بعض اوقات بچے جاگرز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, واکنگ جو شوز ہوتے ہیں, یعنی کسی بھی طرح کے بند شوز جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں, یا سنو شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اب اس میں تسمے کتنے بڑے بڑے, اور بعض تو بالکل یہاں نی تک آ رہے ہوتے ہیں. اس قسم کے بھی جوتے ہوتے ہیں, سنو شوز وغیرہ, یا بہت سرد علاقوں میں. آپ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں, مگر اس سے بھی ٹھنڈے علاقے ہیں دنیا میں کہ جہاں مسلسل ایسی چیزیں پہننی پڑتی ہیں. حضرت انس سے مروی ہے کہ وہ جرابوں پر ایسے ہی مسح کرتے تھے جیسے وہ موزوں پر کرتے تھے. حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہے ہیں؟ 10 سال. تو انہیں نہیں پتا چلا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. وہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے تھے. تو حضرت انس جو ہیں وہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا, انہیں وضو کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا اور اون کی جرابوں پر مسح کیا. اب اونی بھی آ گئی, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کیا آپ ان پر مسح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی موزے ہیں لیکن اون کے بنے ہوئے ہیں, یہ بھی موزے ہیں. اور ہمارے ہاں اردو میں اون سے بنے ہوئے کو جرابیں نہیں کہتے, موزے ہی کہتے ہیں نا, ان کو بھی موزے کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر طرح کی جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں, پتلی جرابوں پہ بھی کر سکتے ہیں, موٹی پر بھی کر سکتے ہیں, اگر وہ تھوڑی سی اس میں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو تب بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سلکی پہ بھی کر سکتے ہیں. شریعت کی مقرر کردہ مدت تک مسح ہوگا. مقیم کے لیے اس کی مدت 1 رات دن, جبکہ مسافر کے لیے 3 دن راتیں ہیں. اوکے, مسافر 3 دن تک جرابیں نہ اتارے تو کوئی بات نہیں, 72 آورز. لیکن دوسرا 24 آورز, یعنی دن سے مراد یہ نہیں کہ جب سورج نکلے اور غروب ہو جائے تو دن ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کا وضو ٹوٹا, پہنا بھی نہیں, جب آپ کا وضو ٹوٹا, مثلاً آپ نے صبح تہجد کے وقت وضو کیا, جرابیں پہن لی اور اشراق تک آپ بالکل وضو سے رہے, اشراق کے وقت آپ کا وضو گیا تو اس وقت سے لے کر اگلے دن اشراق تک آپ انہی موضوع میں دوبارہ بار بار مسح کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی صرف موزے پہننے کا ٹائم نہیں کاؤنٹ ہوگا, بلکہ جب وضو, جی ہاں, اس وقت سے 24 آورز. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور اس کی راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی اجازت دی ہے, یعنی جرابوں پر مسح کی مدت. یہ مدت اس وقت شروع ہوگی جب وضو ٹوٹنے کے بعد پہلی دفعہ مسح کیا جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی آپ دوبارہ وضو اب کرنے, وضو ٹوٹ گیا پھر مسح کرنے لگے تو اب 24 آور. اور اگر مسح بھی آپ نے 1 گھنٹے بعد کیا تو جب سے آپ کا پھر 24 شروع ہوگا. مقیم کے لیے اس کی مدت 24 گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی, جبکہ مسافر کے لیے 72 آورز ہوگی. جورابین پہ مسح. اب یہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں موزے چمڑے کے ہونے چاہیے, چمڑے کے ہونے چاہیے. وہ چمڑے والی حدیثیں لادا ہے, جرابوں والی لادا ہے. یہ جورب تو لفظ ہی عربی کا ہے, آپ جا کے عربی ڈکشنری میں لکھے جورب کہتے ہیں کپڑے یا اون کا ایسی چیز جو پاؤں پہ پہنی جاتی ہے, چمڑے کی ہونی ضروری نہیں ہے. البتہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ جراب موٹی ہونی چاہیے جس سے جسم باہر نہیں ڈھلکے. ہماری جتنی جرابیں یہ موٹی ہوتی ہیں, باریک جراب تو ہم کوئی پہنتے ہیں, وہ عورتیں گرمیوں میں شاید کوئی پہنتی ہیں جس میں جسم نظر آتا ہے, کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ جسم ڈھانپا جائے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے, قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ جسم ننگی نظر آئیں گی. تو جسم ڈھانپنا ہوتا ہے نا مقصد, پاؤں کی سردی ڈھانپنے کا مقصد ہے نا کہ آپ موٹی جراب ہی پہنے. تو ہماری یہ جرابیں جتنی ہوتی ہیں نا چائنا کی یا پاکستانی, یہ موٹی ہیں, اور ان کے اوپر اگر آپ تری والا ہاتھ رکھیں نا تو پاؤں گیلے نہیں ہوتے. ٹھنڈک ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن گیلے نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تری آپ نے وہ بھگو کے نہیں کرنی, میں نے بتایا وہ پوری صرف گیلا ہاتھ رکھنا ہے. اس کی حدیثیں ترمذی میں لادا سے ہیں, اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہا ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک وہ روایت کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے, لیکن امام ترمذی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. البتہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں 5 صحابہ سے موجود ہے کہ جرابوں پر مسح پہ اجماع ہے صحابہ کا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے. جو دیوبندیوں کی ابو داؤد ہے نا, اس میں انہوں نے نا لکھ دیا ہے کہ ہم بھی جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں, لیکن پبلک کو کہانی وہی کرائی ہوئی ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا. پبلک کو جرابوں والے کو دیکھ لیں تو کوئی جاہل بندہ بھی ہو کہتا ہے نہ تے نہیں ہوتا جی مسا, تو اس کو پوچھو بھی کدھر لکھا ہے, تو پتہ نہیں انہوں نے بھی بزرگوں کو نہیں سنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں, تو بزرگ فرما کے لکھ کے ٹر گئے جے
اور امام ترمذی نے کمال کیا جی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مرض میں فوت ہوئے، جامعہ ترمذی میں جرابوں والی، امام ترمذی کو پتا تھا کہ جرابوں اور چمڑے کے موزوں کا جو فتنہ ہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے۔ فتنہ سے مراد عربی والا فتنہ، پنجابی والا نہیں، آزمائش کہ امت میں دو رائے۔ تو امام ترمذی نے واقعہ لکھا ہے باقاعدہ کہ امام حنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے، مرنے سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں یہی والی، اور پھر ان پہ مسح کیا اور فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ یعنی میں قائل ہوتا ہوں اس بات کا کہ چمڑے کے موزوں کے علاوہ ان جرابوں پہ، ان تک حدیثیں بعد میں پہنچی ہوں گی، لیکن جو پچھلے ہیں نا ان تک آج تک بھی ان تک پہنچ کے وہ توبہ بھی کر چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں حضرت تھوڑا ریویو کرو، ہو سکتا ہے تسی پہلے ٹھیک ہی کیا ہوئے، کیونکہ تسی جو فرما دیتا ہو تو چینج ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ پروٹوکول تو نبی علیہ السلام کا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے، وہ بیچارے وہ چمڑے کے موزے، اب جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں کہ کیا کریں جناب، ہم ایک نمبر بڑا بوٹ لیں، چمڑے کا موزہ پہننے کے لیے تو آپ کو ایک نمبر بڑا بوٹ لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ بڑی مصیبت انہوں نے لوگوں کے لیے، میرے بھی پاؤں مطلب سردیوں میں خراب ہو جاتے تھے، مجھے تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو کلپ بھی، آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں جرابوں پر مسح اور امام حنیفہ کا رجوع، اس میں نے باقاعدہ وہ جے پی جیز میں وہ ایچ ڈی کیمرے میں وہ حدیثیں دکھائی ہیں۔ تو کبھی امام حنیفہ رجوع کر کے فوت ہو چکے، تسی ہن زندہ ہو اللہ دے بندے ہو، تواڈے بزرگ جن کے اوپر آپ کا تکیہ تھا وہ توبہ کر کے فوت ہو چکے ہیں، آپ تو رجوع کرو، لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ اب آفیسز میں لوگ جاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب چمڑے کے موزے لیں تو ایک نمبر بڑا بوٹ لیں گے، پھر گرمیوں میں کیا کریں گے، گرمیوں کے علاوہ بوٹ لیں گے، مصیبت ڈالی ہوئی انہوں نے قوم کو۔ تو یہ جرابیں لیں جناب، بے فکر ہو کے جرابوں پہ مسح کریں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی سہولت ہے، فجر پڑھ کے پہن لیں، آپ اگلی فجر تک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے پہلے جراب یا آپ نے موزہ پہننا ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ اور جب آپ نے جراب اور موزہ پہن لیا، اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ اگلے وضو میں پاؤں نہیں دھوئیں گے بلکہ مسح کریں گے جس طریقے سے میں نے بتایا، لیکن اس دوران جراب یا موزہ اتار نہیں سکتے۔ ایک بندہ جراب چڑھا لے اس کے بعد جرابیں اتار دے، جیسے ہی جراب اتاریں گے نا پھر زیرو ہو جائے گا کام، نا پھر نہیں ہے کہ چل سکتا کام، کیونکہ جراب اتارتا ہی نا وہ وضو، اور آپ کا وہ والا وضو گیا جو جراب کے اوپر قائم تھا۔ اگر آپ نے مسح کیا ہوا ہے نا اس پہ تو جراب اتارتا ہی وہ والا وضو ختم، اب آپ دوبارہ دھوئیں گے۔ اچھا آپ کو بتاؤں، حنفیوں نے ایک اور مسئلہ نکالا ہوا ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ جو موزے ہیں نا وہ خالی پاؤں دھو کے بھی پہن سکتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو سر اسی تے پیتوں نا، یہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ صرف پاؤں دھوئیں، جرابیں پہن لیں، پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وضو آئے تو آپ مسح کر لیں۔ یہ انہوں نے غلط کرالری کیوں نکالی؟ ان کے نزدیک جو اعضائے وضو کی ترتیب ہے نا، نہ یہ ضروری ہے اور نہ ان کا متواتر ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ اگر آدھا گھنٹہ پہلے وضو میں چہرہ دھوئیں، آدھے گھنٹے بعد جا کے کونیے دھوئیں، اس سے آدھے گھنٹے بعد جا کے مسح کریں، اور 2 گھنٹے بعد پاؤں دھوئیں، اس دوران آپ کا وضو نہ ٹوٹے تو آپ کا وضو ٹھیک ہے۔ اور ترتیب میں ویسے تو یہ شیعہ کو کہتے ہیں نا، وہ بھی جھوٹ بولا ہوا ہے، شیعہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں، شیعہ پاؤں پہلے نہیں دھوتے ہیں، وہ ویسے مٹی صاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی چہرے سے ہی وضو شروع کرتے ہیں، پاؤں پہ اینڈ پہ مسح کرتے ہیں۔ وہ تو میں نے بتایا مصنف ابن ابی شیبہ میں اکرمہ جو تھے ابن عباس کے شاگرد، وہ بھی پاؤں پہ مسح کے قائل تھے۔ تسی جراباں دے مسح دی گل کر رہے ہو، اسی بغیر جراباں دے بھی مسح دے قائل ہاں، ٹھیک ہے نا جی، تسی جراباں دے موزے نوں پہ روندے ہو۔ تو وہ اس میں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی پاؤں وضو میں پہلے دھو لے، چہرہ بعد میں دھو لے، مسح، یہ سر فقہ حنفی مجھ سے زیادہ نہیں کوئی جانتا، میں تو یہ ساری چیزیں پڑھاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آمین تے کہہ دو یار، ہس دے ہو تسی، منوں نہیں معافی دی ضرورت، ٹھیک ہے۔ اگرچہ میں معافی ایک شعر کے انداز میں مانگتا رہتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس میں میرے ایک رجوع بھی ہوتا ہے۔ لوگ تو اپنی غلطی کے اوپر رجوع کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم تو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ شکر اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ تو ان میں یہ موجود ہے کہ آپ، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے پہننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام موزوں پر اور پگڑی پر مسح کرتے تھے۔ ہم ادھر حنفیوں سے پوچھتے ہیں یہ پگڑی آپ نے چمڑے کی پہنی ہوتی تھی یا کپڑے کی؟ سر سوال ہے نا، یہ تو کہتے ہیں نہیں جی آپ اگر جراب بھی پہنے تو اتنے کلومیٹر تک آپ ننگے پاؤں چل سکتے ہو، پھٹے نہ،
یہ ساری شرائط جو آپ کہانیاں کراتے ہیں پگڑی پہ کر سکتے ہیں. کپڑے کی جو پگڑی ہے اس کو اگر ہم پاؤں پہ لپیٹیں تو یہ تو پھٹ جائے گی. تو نبی علیہ السلام تو کپڑے کی پگڑی کے اوپر بھی مسح کر لیتے تھے بغیر چمڑے کی. وہ تو آپ بتائیں. اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے نا تو وہ 5 نمازوں تک حجاب کے اوپر بھی مسح کر سکتی ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں کرنے کی, کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو پگڑی پہ بھی مسح کیا ہے. اسی طرح جو لوگ پرماننٹلی یعنی پگڑی پہننے والے, ٹوپی والے تو بعض کا یوں اتار دیتے ہیں نا, پگڑی اتارنا آسان کام نہیں ہوتا. پگڑی جنہوں نے پہنی ہوتی ہے نا وہ پھر پہن ہی رکھتے ہیں پورا دن, وہ بار بار نہیں اتارتے. ٹوپی تو ہے نا کبھی آیا گرمی میں سائڈ پہ رکھ دی, پگڑی تو نہیں اٹھائی ہے تو ایک پراپر باندھ دی جاتی ہے نا, تو پگڑی کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. سر پگڑی کپڑے کی ہو تو مسح ہو سکتا ہے, تو سر چمڑے کے موزوں, چمڑے کی تو نہیں ہوتی, کپڑے کے موزوں کے اوپر کیوں نہیں مسح ہو سکتا, اون کے موزوں کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام ترمذی نے باقاعدہ لکھا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ موٹی ہوں جرابیں, اور موٹی وہ آپ والی نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں اتنی موٹی ہوں کہ آپ اس کو پہن کے یہ کوئی امام ترمذی, یہ خود انہوں نے کہانیاں کری ہیں. وہ کدے قیامت تک تانوں جراب نہیں لبنی کہ اتنے کلومیٹر تسی پتھریلی زمین تے چلدے رہو پھٹنا, وہ تواڈے موزے بھی پھٹ جان گے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی شرط نہیں ہے. شریعت نے ایک آسانی دی تھی, آپ نے آسانی امت سے چھین لی ہے, آپ نے کہانیاں بنا دی ہیں. تو ہم آپ کو بڑی بات کرتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک باب باندھا ہے پاؤں پہ مسح کرنے کا بیان, اور وہ اس میں کئی تابعین سے لے کے آئے کہ وہ تو عام وضو میں بھی پاؤں کے اوپر ڈائریکٹ مسح کر لیتے تھے, چاہے جائے کہ آپ جرابوں کا مسح نہیں مان رہے. اس میں سیدنا اکرمہ کے بارے میں آتا ہے, سیدنا حسن بصری کے بارے میں آتا ہے صحیح سند کے ساتھ. ایون شیخ زبیر علی زئی صاحب نے تو اکرمہ والا اثر بھی لکھا ہے الحدیث رسالے میں کہ وہ پاؤں پہ مسح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو خالی پاؤں پہ مسح ہو جاتا ہے, تو جراب والا تو اونتے تو ہاتھ بننے کے یار نہیں یار تھی جراب تو ہی کر لو, خالی نہ کرو. ٹھیک ہے, یہ سر کہانیاں ختم نہ, پرانیاں گلاں ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا, جورب موزے کو, تو قطع نظر اس سے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے, یہ بحث ایک الگ ہے. فرض کر رہے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے, تو جورب کا اطلاق عربی میں چمڑے کے موزوں پر بھی ہوتا ہے, عام موزوں, صرف عام موزوں پر نہیں ہوتا بلکہ چمڑے کے. تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہاں جورب سے مراد یہ عام موزے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ چمڑے کے مراد ہیں. سب سے بڑی دلیل یہ کہ یہ والے موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. تمام مجتہدین نے, چاروں اماموں نے, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل, ان چاروں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موزے تھے جن پہ صحابہ مسح کرتے تھے وہ موزے یا اس جیسے ہوں گے تو مسح جائز ہوگا, ورنہ مسح جائز نہیں ہے. اور ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے, مسح کا حکم نہیں دیا. جو مشہور متواتر قرات ہے اس میں دھونے کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب دھونے کا حکم قرآن نے دیا ہے تو یہ ایک نص قطعی ہے, متواتر ہے, مضبوط دلیل ہے, اور نماز کا معاملہ بھی معمولی نوعیت کا نہیں ہے. تو اتنی مضبوط دلیل کے مقابلے میں جب اس جیسی مضبوط دلیل ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا, جب تک اس جیسی مضبوط دلیل نہیں ہوگی قرآن کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور اس جیسی مضبوط دلیل وہ چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزوں کے بارے میں تو ہے, عام ساکس کے بارے میں ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے. اب اگر جورب والی حدیث جو ہے نا, اور جو جس حدیث میں آتا ہے نبی نے جوربین پر مسح کیا ہے, اس حدیث کو آپ فرض کرو صحیح مان بھی لو, اول تو بخاری مسلم کی نہیں ہے, اس کی صحت میں اچھا خاصا اختلاف ہے, بہت سے محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں. مان لو کہ وہ صحیح ہے, پہلے تو صحیح ہونے میں اختلاف, نمبر 2 اس کے مفہوم میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سے موزے مراد ہیں, اور دلیل کمزور ہو گئی نا. تو اس کمزور دلیل کو اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو بھی یہ اجماع امت کے خلاف ہے. امت صدیوں تک اس پر جمع رہی ہے کہ ان موضوع پر مسح جائز نہیں ہے. تو آپ بخاری کو نہیں لے سکتے اجماع کے مقابلے میں, آپ ایک بخاری مسلم سے ہٹ کے روایت کو کیسے اجماع کے مقابلے میں قبول کر رہے ہو بھائی؟ نہیں آ رہی بات؟ تو کیسے ممکن ہے بھائی یہ کیسے؟ اور مسئلہ وضو کا ہے, نماز کا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج ہے. بھائی چمڑے کے موزوں پر شریعت نے مسح کی اجازت اس لیے دی کہ موزے اتارنے میں کیا ہوتا ہے؟ حرج ہوتا ہے نا. تو یہاں بھی کیا ہے؟ حرج ہے. تو اس کے 2 جواب ہیں. نمبر 1 آپ قیاس کر رہے ہو اجماع کے
خلاف. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تو قیاس ہو گیا نا, یہ قیاس اجماع کے خلاف حجت نہیں ہے. دوسری بات یہ جو اصل جواب ہے, حرج شریعت میں وہ معتبر ہے جس کو شریعت نے حرج مانا ہو. ان چیزوں میں قیاس نہیں چلتا. حرج وہ معتبر ہے جس کو شریعت نے حرج مانا ہو. تو شریعت نے چمڑے یا اس جیسے موضوع میں تو حرج کو حرج مانا ہے, عام موضوع میں شریعت نے حرج کو حرج نہیں مانا. وجہ اس کی ہے کہ ان عام موضوعوں کو پہن کر بھی آپ پاؤں پورے اچھی طریقے سے دھو سکتے ہو, پاؤں گیلے ہو جاتے ہیں آپ کے. آپ کہو کہ گیلے موضوع میں وضو کیسے کروں, تو یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, یہ شریعت کی نظر میں حرج نہیں ہے, کیونکہ شریعت کی نظر میں گیلے کپڑے یا گیلے موزے پہن کے نماز پڑھنا کوئی قابل حرج کام نہیں ہے. تو حرج وہ معتبر ہے, خود سے تھوڑی کر سکتے ہو آپ حرج. آپ کو مجھے سردی میں وضو کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, اس حرج کو شریعت نے حرج مانا ہے؟ کرنا پڑے گا آپ کو. تو حرج جتنا شریعت نے بتا دیا اس پر آپ کو رہنا پڑے گا, اس سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو.